جلال آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ خود ہی بول پڑا، کہ وہ کس کا ہے، اور اس نے نام بھی بتایا کہ جن لوگوں نے یہ سازشیں کی ہیں مل کر کے کہ یہ کام کیا جائے، تو ان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ یہ بات یاد رکھنا، جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگانے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو گے۔ الزام میں نے کسی کے اوپر لگایا ہے، کسی کو رسوا کیا ہے، اور رسوا کرنے کی پلاننگ بھی اگر کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا عیب مل جائے تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، میں ان عیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو شریعت نے کہا ہے کہ جس کو بتایا جائے، وہ ایک الگ میٹر شروع ہو جائے گا، لیکن کسی کا عیب مل جائے تو اس کو سب کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کو بتاتے پھرو گے صاحب اس کے اندر تو یہ، اس کے اندر تو یہ۔ ابھی اپنے گربان میں بھی کبھی جھانکو کہ میرے اندر کیا کیا عیب موجود ہے، دوسرے کا عیب ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں میں عیب نکالتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ یہ نہ کیا کرو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، عیب ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ تو اتنی بڑی بات جب اس نے کہہ دی، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ بچہ بول پڑا، اس نے گواہی دی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا زکات کے ڈر سے، کہ مجھے زکات نہ دینا پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اس کے سارے خزانے کو اس کے سر پہ رکھ دے اور زمین کو حکم دے کہ وہ اسے اپنے اندر کھینچ لے۔ تو قارون کا جتنا خزانہ تھا، اس کے خزانے کی ڈیٹیل بتاؤں تو وہ بھی ایک لمبا وقت لگے گا۔ وہ خزانہ اس کے سر پہ رکھ دیا گیا اور زمین نے اسے دبایا، کھینچا، اور وہ زمین میں دھسنے لگا، اور دھستا گیا یہاں تک کہ زمین میں پورا دھس گیا، اور اس کا خزانہ بھی اس کے سر کے ساتھ ساتھ دھسا۔ بلکہ میں جہاں سے جو بات پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آج تک زمین میں دھس رہا ہے اور نیچے کی طرف جا ہی رہا ہے، آج تک دھس رہا ہے۔ تو زکات جب دینے کی بات آئے تو جی مت چرائے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، آسانی دی ہے، 2.5% تو دینا ہے، تو نکال کر غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مدارس کو، جو مصارف ہیں وہاں دو زکات۔ اس کو کیوں دبا کر بیٹھتے ہو؟ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے، بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اس لیے زکات نہ دباؤ۔ روزہ اگر تم چھوڑ دیتے ہو، اتنا آسان سسٹم ہے، جانتے ہو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کینسر کے پیشنٹ ہو رہے ہیں۔ کینسر کا مرض بڑا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، محفوظ رکھے۔ آپ موبائل میں سب کچھ دیکھتے ہیں، کبھی مسنون دعائیں یاد کر لیں، مسنون دعائیں، یہ دعائیں ایسی ہیں جو میرے آقا نے تعلیم فرمائی، آپ اس کو پڑھ لیں کبھی، تو آپ کسی بیماری کے اوپر اس کو پڑھیں گے تو اللہ چاہے گا آپ کو کبھی وہ بیماری نہیں لگے گی۔ کسی مہلک مرض کو سن کر حضور نے فرمایا کوئی یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی